الکہف 110 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرن ایک انسان ہوں مثلکم تم جیسا یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہن الہ ہے واحد ایک ہی فمن تو جو کوئی کانا ہو وہ یرجو وہ امید رکھتا لقاء ملاقات کی ربی ہی اپنے رب سے فلیعمل بس چاہیے کہ وہ عمل کرے عملاً عمل صالحاً نیک ولا اور نہ یشرک وہ شریک ٹھہرائے بعبادتی عبادت میں ربی ہی اپنے رب کی احداً کسی ایک کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معتدل، افراط و تفریط سے بری، پاک، انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے کبھی نہ ختم ہونے والے کلمات میں سے تمام پیغمبر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمات لے کر آئے، کفار نے ان پر ایمان لانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ انہیں لانے والے بشر تھے۔ ان کے خیال میں بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہماری عقلوں کو کہ آسن تقویم والے انسان کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن بے جان پتھروں کو معبود مان رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہونے کے سوا کچھ نہیں، نہ میں رب ہوں نہ رب ہونے کا میں دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی رب ہونے میں میرا کوئی حصہ ہے، نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، نہ اپنے یا تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا میں مالک ہوں، بلکہ میں تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم عام کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی زبانی اللہ نے بتایا کہ تم ان کو بتا دو میرے والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کھانے پینے کی اور دوسری بے شمار اشیاء کی محتاجی میں میں بھی تمہارا شریک ہوں۔ پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری اور وفات سب میں تمہاری ہی طرح ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلمات پہنچانے کے لیے مجھے وحی کا شرف عطا فرمایا، جس کا اصل اصول ایک اللہ کی عبادت ہے۔ سو تم میری نبوت مانو اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کے مطابق رسول بشر ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔
کوئی یہ کہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یا کوئی یہ کہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں اور دونوں غلط ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کی کہ ان مشرکین سے جو آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں محض تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ پھر جو شخص سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو جیسا کلام میں لے کر آیا ہوں وہ لے کر آئے۔ دیکھو میں نے عالم الغیب نہ ہوتے ہوئے ماضی کے جو واقعات اصحاب کہف، ذوالقرنین کے بارے میں جو واقعات بتائے ہیں عین واقعے کے مطابق تمہیں بتایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اللہ تعالی مجھے اطلاع نہ دیتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتا سکتا۔ پھر فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہاں پر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امید پوری نہ ہو، غرض اس کے معنی امید اور خوف دونوں کے لیے جاتے ہیں۔ بندے اور اس کے رب کے تعلق کو نمایاں کر کے فرمایا کہ جو اپنے رب کی ملاقات اور دیدار کی امید رکھتا ہے یا اس سے ملاقات کے وقت اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عمل صالح کرے، اور صالح اعمال کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا، عمل کر کے دکھایا۔ خود قرآن میں حکم دیا اس عمل کے لیے اور رسول اللہ سے وہ پریکٹیکلی کروایا۔ اس کے علاوہ باقی سب بدعات ہیں، گمراہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی دوسرے کی عبادت کر کے اور نہ ہی ریاکاری کر کے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اگر شرک اکبر ہے تو ریاکاری، دکھاوا شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں تمام حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو حصے دار بنایا تو میں اس عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں وہ حصہ بھی قبول نہیں کرتا جو اس عمل میں سے اس نے میرے لیے کیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرا بھی حصے دار ہوتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ کر اسی کو دے دیا کرتا ہوں، اب وہ اس کا اجر جا کر اسی سے لے۔ میں تو صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو سارے کا سارا صرف اور صرف میرے لیے ہو، اللہ رب العزت کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال میں خالص کر دے، جن جن کے واقعات ہمیں بتائے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ رستہ ہمارے لیے آسان کرے، یہ قرآن ہمیں سمجھنے میں مدد فرمائے، قرآن ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت کچھ ایسا انعام کر دے کہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کی ایک اور صورت مکمل ہوئی، آدھا قرآن مکمل ہوا، الحمدللہ۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔